جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر 4 مئی اور سوموار کا دن 2026 اور لندن میں اس وقت مجھے کھڑکی سے باہر سے بادل نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان میں تو گرمی شروع ہو چکی ہوگی، یہاں بھی گرمی شروع ہے لیکن یہاں پہ تھوڑے سے بادل ہیں۔ تو گفتگو آج سر مریم کا رحمت کارڈ ہے، اس کی بڑی انہوں نے پروموشن چلائی ہوئی ہے، اور اس کا افتتاح ایک ایسے شخص سے کروایا گیا ہے جس کا مجھے اس وقت نام بھول رہا ہے۔ اس کو ویسے ہمارے ایک دوست ہیں یاسر، اس کو بھنگی کہتے ہیں، تو ان کی اپنی ایک سٹوری ہے یہاں پہ لندن میں کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے ہیں وہ، بہرحال ان کا اپنا ایک ہے۔ تو یہ جو کارڈ ایشو کیا یہ کہاں سے آ رہا ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ پاکستان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، پاکستان سے تو لوگوں نے اپنے پیسے مانگے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے اور آج کے دن میں وہ بہت ریلیونٹ ہے کہ عمران خان نے فیصل آباد میں خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان کی عوام مجھے انصاف دلوائے گی، اور ایک پروجیکٹ فریڈم ہے جو ٹرمپ نے سٹارٹ کیا ہے، پروجیکٹ فریڈم، اور بہت بڑی بڑے پیمانے پہ فوجی پریزنس ہے امریکہ میں۔ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے کہ وہ کس طرح جانا چاہ رہے ہیں۔ مریم کا رحمت کارڈ دیکھیں سر، مریم نے کہ ایک انصاف کارڈ جو تھا، اس کے کوئی بھوکا نہ سوئے پروجیکٹ تھا، اس کو ختم کیا گیا۔ عمران خان نے جو سرائے بنائے تھے ان تمام کو ختم کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے بہت عرصہ پہلے کر لی، 3-4 سال اس کے پاکستان کی عوام کو بھوک نہ گزار کے اب انہوں نے ایک نیا کارڈ ایشو کیا، اس کا نام رحمت کارڈ ہے۔ اس کے اوپر مریم کی تصویر لگی ہوگی، مریم دی بھی لگی ہوگی، مریم کے بچے نے بھی لگی ہوگی، پوری فیملی لگی ہوگی، پتہ نہیں اب کس کس کی لگائیں گے ساتھ۔ تو اس میں انہوں نے رحمت کارڈ لانچ کیا، اور اس کے لانچ میں جس شخص کو ساتھ لیا ہے، دیکھیے کوئی بھی شخص کسی وقت بھی امیر ہو سکتا ہے، میں بھی امیر ہو سکتا ہوں، آپ بھی امیر ہو سکتے ہیں، کسی وقت پیسے آ سکتے ہیں، تھوڑی سی محنت کریں گے، خود کچھ چیزیں کریں گے تو ہمارے پاس کافی کچھ آ سکتا ہے۔ اس طرح وہ جو بھنگی ہے اس کا نام بھنگی رکھا ہے یاسر نے، یاسر ہے ٹک ٹاک پہ پی ٹی آئی اونلی کے آئی ڈی کے نام سے، تو وہ یاسر صاحب ہیں، تو انہوں نے اس کا نام بھنگی رکھا ہوا۔ وہ شخص جو یہاں تھا اس کے برے حالت بونکے تیاڑے سی، وہ تو چلو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے پاس تعلیم نام کی چیز کوئی نہیں ہے، اس کے پاس عقل نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ وہ اس کو ڈن اینڈ جسٹس کو وہ اس کا ایک بڑا مشہور جملہ ڈن اینڈ جسٹس، عمران خان از ڈن اینڈ جسٹس کے اندر، تو وہ اس قسم کا وہ شخص ہے، اور وہ اس کو بھی انہوں نے ساتھ کھڑا کیا، بڑی عزت دی ہے، اچھی بات ہے، ورکر کو عزت ملنی چاہیے۔ تو مریم نے یہ جو ہے نا یہ لانچ کر دیا۔ اس کا انہوں نے کیا کرائٹیریا بنایا مجھے اس کی زیادہ تفصیل کا نہیں پتا، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ اب سارا کچھ کرا کے پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کے بعد اب آہستہ آہستہ جو کوشش کر رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ اب مریم جو ہے اس کی اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں، اس کو مریم کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ حالانکہ میرا اس ذاتی خیال میں تو ابھی جو انہوں نے کر لیا ہے وہی بہت زیادہ ہے۔ عثمان بردار سے بھی گئی گزری خاتون ہے، اس کو انہوں نے پکڑا وزیر اعظم بنایا ہے، یعنی اس کے اندر غرور، تکبر، خود پرستی اور ظلم اور بربریت، تو لوگوں کو قتل کروا دینا، یعنی فسطائیت سے بھری خاتون ہے، اس کو انہوں نے بنایا ہے، اور اب اس کو وزیر اعظم کی بات بھی کر رہے ہیں، اور اس کو لانچ کرنے کے لیے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے صحت کارڈ لانچ کیا، رحمت کارڈ ہونا چاہیے، اور بڑی رحمت ہونی چاہیے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ چوری کی حکومت سے کون سی رحمت آئے گی، چوری کے کام سے کون سی رحمت ہے جو اس ملک پہ آئے گی؟ دیکھیں آپ پہلے تو آپ نے ووٹ چوری کیا، مریم کے ابا نے ووٹ چوری کی، حکومت بنی، ووٹ چوری کر کے پارلیمنٹ میں آئے، ووٹ چوری کر کے انہوں نے سیٹیں جیتیں، اس ووٹ کی چوری کو انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اب یہ کون سی رحمت ہے جو کہ اس چوری کے بعد ان تمام چیزوں کے بعد جو یہ لانا چاہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ پاک نے کب یہ کس کتاب میں، کس قرآن میں، کس حدیث میں لکھا ہے کہ چوری کرنا جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے؟ اس کو تو کہتا ہے ہاتھ کاٹ دیے جائیں چور کے، تو چوری کسی قسم کی بھی چوری ہو، ان کو تو ہاتھ کاٹ دینا چاہیے تھے جنہوں نے یہ چوری کی تھی عوام کے ووٹوں کی۔ وہ اب کہہ رہے ہیں جی رحمت کارڈ ہے۔ اب رحمت کارڈ کے پیسے کہاں سے آئیں گے سر؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں نے ساڑھے کو پیسے مانگ لینے، دبئی نے اپنے پیسے مانگ لینے، شارجہ مان سارے اپنے اپنے پیسے مانگی پھر دینے، ساڑھے کو پیسے آیا کون نہیں، تو رحمت کارڈ کے پیسے پڑنے نے۔ رحمت کارڈ کے جو پیسے ہیں وہ سننے میں آ رہا جی پاکستان کا بہت بڑا بجٹ جو ایجوکیشن کا وہ کٹ کیا، ہیلتھ کا جو بجٹ ہے اس کو بھی کٹ کر دیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، میں رحمت کارڈ کے خلاف نہیں جانا چاہ رہا، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ وہ چیز ہے جیسے شعور زیادہ کہ روٹی، انہوں نے یہ بھی کہا تھا شعور آپ کو چاہیے کہ روٹی۔ اب شور سے تو کچھ نہیں بنتا، شور سے تو کچھ بھی نہیں، روٹی سے تو آپ کا پیٹ بھرے گا۔ تو یہ اسی چیز کے اوپر کام کرتے ہوئے، شعور چاہیے کہ روٹی کے اوپر کام کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ یار ان لوگوں کو ہم روٹی دیتے ہیں، تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
حالانکہ ساری دنیا میں ادر وے اراؤنڈ کام ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ان کو شعور دے دیں, روٹی خود کما لیں گے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کو فقیر بنا کے رکھنا ہے, ان کو اتنی تعلیم نہیں دینی ہے, ان کو اتنا شعور نہیں دینا ہے, اتنا ہی نہیں, یہ پڑھ لکھ نہیں اگر گئے تو ہمارے خلاف باتیں کریں گے, یہ ہمارے ساتھ ہمارے اوپر سوال اٹھائیں گے, ان کی عزت نفس سامنے آ جائے گی, یہ کچھ ایسا کر لیں گے کہ ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا, ہمارے بچوں کا اقتدار ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی تعلیم کے پیسے جو ہے نا وہ کاٹ لی جائیں اور ہیلتھ کے پیسے کاٹ لی جائیں, صحت کے پیسے کاٹ لیں. بیمار رہن, ذہنی طور پہ بیمار رہن, جسمانی طور پہ بیمار رہن, یہ ہمارے آگے پیچھے پھریں گے. یہ پروجیکٹ ہے, اور اس پروجیکٹ کے اس رحمت کارڈ کا یہ پروجیکٹ, اس کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ پاکستان کی عوام کا جو ہے وہ یہ رحمت کارڈ بھی ایک طرح سے پاکستان کی عوام کے لیے زحمت بننے جا رہی ہے کہ آپ کا شعور, آپ کی تعلیم, آپ کا صحت کا جو ہے وہ بجٹ جو ہے اسے کاٹا جائے گا اور کارڈ کا آپ کو دیا جائے گا, کیونکہ پیسے تو ہے نہیں ہوں آنے کتوں نے. تو جنہیں پیسے رکھے سی انہوں نے بچے پڑھانے واسطے, یا انہوں نے پیسے رکھے ہوئے تھے کہ بچوں کو لوگوں کی صحت کے لیے, وہ سارے کاٹ کٹا گیا کہ انہوں نے ڈال دینا. اس میں انہوں نے ایڈ کر دیا بھنگی کو. یہ شخص واقعتاً بھنگی ہے. اب یقین کریں, یعنی کہ تعلیم نام کی اس بندے کے پاس چیز کوئی نہیں ہے, بات کرنے کا اس کو سلیقہ کوئی نہیں ہے, اور بتایا یہ جا رہا ہے جی عوام کا یہ ایک ہم نے کھڑا کیا. بہرحال بھنگی کو بہت بہت مبارک ہو, بھنگی انجوائے ہمسیلف سر جی, تسی انجوائے کرو بھنگی صاحب. اچھا جی, عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی تھی فیصل آباد میں, وہ میرے پاس کہیں سیو ہے, لیکن اس وقت عمران خان صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, میری نظروں سے گزرے. انہوں نے کہا جی کہ میرا فیصلہ جو ہوگا, میرے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوگی, جو مجھے مار دیا جائے گا, تو میرا انصاف پاکستان کی عوام کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کٹہرے میں ہے, اس وقت کھمبے کٹہرے میں نہیں ہے. پاکستان کے لوگ کٹہرے میں کھڑے ہیں, کھمبے کٹہرے میں نہیں ہیں. یہ بدنما داغ پاکستان کی عوام پہ لگ رہا ہے, کھمبوں پہ نہیں لگ رہا. یہ جو کھمبے جن کو آپ نے ووٹ دیے ان کی طرف جو دیکھ رہی ہے عوام, مجھے اب میں یہ سوچنے مجبور ہو گئے اس مقام پہ آ کہ عمران خان کی بات سن کو, عمران خان نے کہاں کہا میرے کھمبے مجھے سے انصاف دلائیں گے. کھمبے نکلیں گے تو آپ نے نکلنا ہے, کھمبے کھڑے ہوں گے تو آپ نے کھڑے ہونا ہے, ایم این اے کھڑے ہوگا تو آپ نے کھڑے ہونا ہے, ایم پی اے کھڑے ہوگا تو آپ نے کھڑے ہونا ہے. یہ سارے باہر نکلیں گے تو آپ نے باہر. کہاں عمران خان نے کہا تھا؟ عمران خان نے صرف چند باتیں کی تھیں جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. نمبر 1, آپ نے کبھی بھی اس حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, ناجائز حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا کسی بھی حال میں, چاہے میں مار دیا جاؤں, چاہے میں گرفتار کر لیا جاؤں. پھر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ مجھے انصاف پاکستان کی عوام دلوائے. مجھے بتائیں پاکستان کی عوام اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے؟ مجھے پاکستان کی عوام بتائے کہ وہ کہاں پہ کھڑی ہیں. وہ کبھی کسی ایم این اے کی طرف دیکھ رہے ہیں, کبھی کسی ایم پی اے کی طرف دیکھ رہے ہیں. مجھے پاکستان کی عوام سے جواب چاہیے کہ عمران خان کے لیے آپ نے کیا کیا, پاکستان کی عوام نے کیا کیا, پاکستان کی عوام نے اپنے لیے کیا کیا. تو وہ تو جو کرنا ہی تھا, لیکن عمران خان کے لیے آپ نے کون سی آواز اٹھائی ہے؟ کون سے جا کے پاکستان میں کینسر ہاسپٹل میں سالانہ 10,000 بندوں کا, میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا, 10,000 بندوں کا علاج ہوتا ہے سالانہ. کتنے سال ہو گئے ہیں اس ہاسپٹل کو بننے میں؟ آپ وہاں سے 30-40 ہزار بندہ بھی نکل کے سڑکوں میں سڑک میں نہیں بیٹھ سکتا. 30-40 ہزار بندہ بھی علیمہ بی بی کے ساتھ جا کے ڈیلا کے بعد نہیں جا کے یکجہتی کر سکتا. آپ اپنے مریض دے کے وہاں نہیں جا سکتے. جس شخص نے آپ کو زندگی عطا کی, جس کے وسیلے سے آپ لوگوں کو علاج ہوا, آپ کے بچوں کا, آپ کے لوگوں کا علاج ہوا, جس کی وسیلے سے آپ کو تعلیم حاصل کی, کیا وہ وہاں پہ جا کے سڑکوں پہ نہیں بیٹھ سکتے؟ وہ کدھر ہیں سارے کے سارے وہ مریض, کدھر ہیں وہ سارے کے سارے جو میں چھوڑ دیا میں نے پاکستان کی عوام کو ایک طرف, میں نے تو صرف ان کی بات کر رہا ہوں, چند لوگوں کی. یہ 10-20 ہزار بندہ کدھر ہے؟ کیا یہ کوآرڈینیشن نہیں کر سکتے؟ یہ کیا اپنا گروپ نہیں بنا سکتے, کوئی واٹس ایپ گروپ نہیں بنا سکتے, کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے؟ یہ تمام جو لوگ جنہوں نے شوکت خانم سے علاج کروایا اپنے ایک گروپ بنا لیں. تمام لوگ جنہوں نے تعلیم حاصل کی نمل کالج سے اپنے گروپ بنا لیں اور عہد کرے اور بات کرے اور چینلائز کرے اپنے کو بھی ہم نے فلاں دن جا کے علیمہ بی بی کے ساتھ ہر منگل کو ہم نے کھڑے ہونا. کل منگل کا دن دوبارہ, کل دوبارہ سے ملاقات کا دن ہے, اور علیمہ بی بی نے درخواست کی ہے پوری پارٹی کو, عہدیداروں کو. میں ان عہدیداروں کو چھوڑ دیتا ہوں, ہمارا عہدیداروں سے کوئی تعلق نہیں, ہمیں تو ویسے ہی پسند نہیں کرتے پی ٹی آئی والے. پی ٹی آئی کے عہدیداروں کو بڑی تکلیف ہے ہم لوگوں سے کہ جی یہ جو بیٹھے یوٹیوبر ہیں, یہ سوشل میڈیا, یہ آپ مجھے بتائیں, عوام بتائے عوام کہاں پہ کھڑی ہے؟ عوام بتائے کہ عوام نے کل کہاں پہ جانا ہے, عوام کیا کر رہی ہے, عوام کس کوئی عوام کے عمران خان نے مخاطب کیا, عوام کے لیے اندر بیٹھا ہوا ہے, آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یہ ان کھمبوں کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا, 30-40-50 2,000 3,000 جتنے بندے بھی ہیں ان کے لیے تو خان صاحب جیل میں نہیں ہے, خان صاحب پوری عوام کے لیے جیل میں ہے. اب یہ انہوں نے بتانا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ پاکستان کے عوام نے بتانا ہے, اور کل کا دن آپ کے پاس ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا, کیا آپ نے کرنا ہے آگے. اچھا جی, مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے وہ دوبارہ سے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے,
اس میں لاسٹ جو 24 گھنٹے گزرے ہیں ان میں ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں کہ جی ایک تو انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ایرانیوں نے کہ فٹافٹ رولنا مکاؤ تسی کتنے گند پایا، لیکن ٹرمپ نے بھی جو ہے ایک دن کہتا ہے کہ ہمیں جنگ ختم ہو چکی، ایک دن کہتا ہے ہم جیت چکے، دوسرے دن کہتا ہے ہم نہیں جیت چکے، ایک دن کہتا ہے کہ جی اس کی بھی بیانات اتنے زیادہ ہیں جس کو صاحب نے. لیکن اب اس وقت جو ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایرانین جو امریکنز نے انہوں نے بڑی تعداد میں موو کیے ہیں اپنے جہاز، بری جہاز، بحری جہاز، اور اپنے ایسا اکوپمنٹ انہوں نے موو کیا ہے، موبلائز کیا ہے مڈل ایسٹ میں کہ جو اپنے فرنٹ لائن کے جو ہوتی ہے ان کو بیک اپ دینے کے لیے، فرنٹ لائن پہ جو ان کی فوجیں لڑیں گی، جہاز جائیں گے، ان کو بیک اپ دینے کے لیے بہت سارا اچھی چیزیں انہوں نے روٹیٹ کی ہیں، جس سے لگتا یہ ہے کہ شاید دی مڈل ایسٹ دوبارہ جنگ کی نظر میں جائے گا، جنگ کی طرف جائے گا، اور اس میں اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ مل کے دوبارہ سے اٹیک کرنے کا سوچ رہے ہیں. فردر ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے، لیکن فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ دوبارہ سے تیاری کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں جنگ کی. ہوا یہ تھا کہ ٹرمپ کو پاس 6 ہفتے کا ٹائم تھا، 6 سے 7 ہفتے کا غالباً ٹائم تھا کہ وہ کانگریس سے اجازت لیے بغیر جنگ کر سکتا تھا. تو انہوں نے وہ جنگ کی. اس کے بعد اس کو اجازت لینی تھی کانگریس، اس کو پتا تھا کہ کانگریس اجازت نہیں دے گی، اس نے ڈرامہ کیا، اس نے کانگریس کو خط لکھا جی ہم نے اپنے ٹارگیٹ اچیو کر لی ہیں تو ہمیں اجازت کی پھر اب ضرورت نہیں ہے. لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے یہ حملہ کرے گا اور پھر کہا یہ جائے گا وہ جی اس وقت تو حالات یہ تھے، اب ہمارے پاس جو ہے نا 6 ہفتے اور ہیں. تو وہ بغیر کانگریس کو بائی پاس کیے ڈرامہ کر کے 6 ہفتے اور لینے کی کوشش کرے گا، اور وہ لگتا یہ ہے کہ وہ شاید یہ کر گزرنے کا ہے. لیکن میرا بڑا سخت کنسرن یہ ہے کہ باقی دنیا کہاں پہ کھڑی ہے. انگلینڈ کہاں پہ کھڑا ہے جس کی اکانومی پہ اثر پڑ رہا ہے، جس کا تیل کی پرائسز کے اثر پڑ رہا ہے. جرمنی، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، یہ سارے کے سارے ممالک کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ان کی اثر نہیں پڑ رہا ہے، ان کے تیل اوپر نیچے نہیں ہے اور ایک کی قیمتیں نہیں بڑھ رہی، ان کی اشیاء خوردنوش نہیں بڑھ رہی. یہ صرف پاکستانی سینٹر میں لا کے آپ نے بٹھا دیا ہوا، سینٹر میں لا کے آپ کو کھڑا کر دیا ہوا ہے. پاکستان جو ہے وہ اس کا بھی آپ کو حال دیکھ لیں جو حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان کے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آگے بڑھے گی، یہ جنگ دوبارہ سٹارٹ ہوگی. کوئی ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوتی رہیں گی، ہلکا پھلکا پریشر بھی بڑھتا رہے گا، چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ بڑھے. لیکن یہ ٹرمپ ہے، ٹرمپ بادشاہ آدمی ہے جو کنگ چارلس کو بھی آگے پیچھے پھرتا ڈرامے کرتا رہا. اس کے دورے میں اس کا بھی اس نے عزت نہیں کی، دید لحاظ نہیں کیا، تو آگے وہ پتہ نہیں کیا کرے گا، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. تو مڈل ایسٹ کی صورتحال بھی آنے والے دنوں میں ایک آدھ دن میں پتہ لگ جائے گی فردر کس طرف جاتی ہے. لیکن یہ کہ پاکستان کی عوام کو اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ عمران خان نے پاکستان کی عوام کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مجھے انصاف ووٹ دلانے کی، عدالتوں میں تو کوئی انصاف نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.